حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ورڈ کہتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والے ہر قسم کے لفظ کو لفظ کہہ سکتے ہیں۔ جو بھی بات نکلتی ہے وہ لفظ ہے۔ لفظ یوں لکھیں گے، لام فا وا، لفظ۔ اب جو لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ دو طرح ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، وہ لفظ بامعنی ہو، میننگ فل۔ نمبر دو، وہ لفظ بے معنی ہو، میننگ لیس۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اردو زبان میں بولتے ہوئے عام ایسے الفاظ بول جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کھانا وانا کھا لی ہے۔ یہ کھانا میننگ فل ہے، بامعنی ہے، اور اس کے ساتھ وانا یہ بے معنی ہے۔ اسے آپ کہہ دیں میننگ لیس، بے معنی۔ اسے محمل بھی کہتے ہیں۔ محمل اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ اگر محمل لفظ مشکل لگے تو یوں کہہ دیں میننگ لیس۔ جو لفظ بامعنی ہوگا اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا صحیح تلفظ ہے کلیمہ، کلیمہ لام کے زیر کے ساتھ۔ عام طور پہ کہتے ہیں کلمہ، کلمہ۔ یہ ہماری اردو یا پنجابی کے اندر تلفظ کرتے ہیں، لیکن صحیح اس کا تلفظ اور ادائیگی ہے کلیمہ، لام کے زیر کے ساتھ۔ تو کلیمہ یہ ہے وہ لفظ جو بامعنی ہو، یعنی میننگ فل لفظ کو کلمہ کہیں گے۔ یاد رکھیے، یہ جو نحو کے اندر یا صرف کے اندر آپ کلمہ کا لفظ پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد کلمہ اسلام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو کلمہ اسلام ہے جسے پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے۔ یہاں اس سے بحث نہیں ہے۔ یہاں کلمہ سے مراد صرفی اور نحوی کلمہ ہے، جس کلمے پر ہم آئندہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، بامعنی لفظ جسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اسم، جسے انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں۔ نمبر دو، فعل، جسے ورب کہتے ہیں۔ نمبر تین، حرف، جسے پریپوزیشن کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی کتنی اقسام ہو گئیں؟ تین، اسم، فعل، حرف، یعنی ناؤن، ورب، پریپوزیشن۔ عربی زبان کا کوئی کلمہ ان تین قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کلمہ نہ اسم ہو، نہ فعل ہو اور نہ حرف ہو، بلکہ ہر کلمہ ان تین کے اندر منحصر ہوگا، یا تو اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے۔ اب ان کی تعریف سنیے۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے سرسری تعریف ہے
اس کی میں ڈیپلی تعریف میں نہیں جاتا، صرف ایک شناخت بتلا رہا ہوں آپ کو، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اسم یعنی ناؤن کیا ہوتا ہے، ورنہ اس کی گہری تعریف میں چلے جائیں تو شاید کہ ہم سب کچھ بھول جائیں۔ اچھا جی، تو اسم ایسا کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ وغیرہ کو بتائے، جیسے زید یہ نام ہے ایک شخص کا، جیسے قاسم نام ہے ایک شخص کا، یہ جیسے لاہور یہ نام ہے جگہ کا، یہ جیسے کتاب نام ہے ایک چیز کا۔ اس کے علاوہ بھی اسم کی اقسام ہیں، وہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو آئیں گی انشاءاللہ، لیکن سرسری طور پر ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام بتائے تو اسے اسم کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے ناؤن کہتے ہیں۔ فعل، ورب، ایسا کلمہ ہے جس سے کسی زمانہ میں کسی کام کا ہونا یا کام کا کرنا سمجھا جائے، یعنی اس میں ایکشن ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی زمانہ میں ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ زمانے تین ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ ماضی وہ زمانہ جو گزر گیا، حال وہ زمانہ جو موجود ہے، مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، بالکل، پاسٹ ماضی، پریزنٹ حاضر، فیوچر مستقبل۔ تو فعل کے اندر پاسٹ ہوگا یا پریزنٹ ہوگا یا فیوچر ہوگا، کسی نہ کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہوتا ہے، جیسے ضرب، اس نے مارا۔ اب اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ ماضی میں یعنی گزشتہ زمانہ میں ایک شخص نے مارا ہے کسی کو۔ یہ جیسے یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اس میں آئندہ کے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھ آ رہا ہے۔ تو فعل وہ ہے جس میں کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ آئے۔ انسان کا جو ماضی ہے، اس ماضی کے اندر جو کچھ گزر چکا سو گزر چکا، ماضی کو کوئی شخص واپس نہیں لا سکتا۔ حال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے، مستقبل میں جو کچھ کرے گا وہ ابھی ہونے والا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے ماضی میں چلا جائے اور ماضی میں جا کر کے جو کچھ نہیں ہوا وہ کرائے۔ اللہ اکبر، کوئی شخص اپنے ماضی میں نہیں جا سکتا کہ وہ کام کو دوبارہ سے کر آئے۔ ابھی جو ہمارا ہر لمحہ ہے وہ ماضی بنتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے وہ ماضی بن رہا ہے۔ اس لیے اپنے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائیں۔ اس پر مجھے ایک بچے کا واقعہ یاد آیا، وہ میں بعض اوقات سناتا ہوتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، غالباً 1998 کی بات ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ پڑھتا تھا اور چھٹیاں بہت زیادہ کرتا تھا، میرے پاس پڑھتا تھا، چھٹیاں بہت زیادہ کرتا تھا۔ تو میں اس کو پوچھتا تھا تو نے کل چھٹی کیوں کی ہے؟ تو وہ کہتا تھا میں نہیں کروں گا اب۔ میں نے کہا وہ تو آئندہ نہیں کرے گا نا، جو تو نے کل چھٹی کی ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا تھا میں وہ بھی نہیں کروں گا۔
پھر میں کہتا اچھا جو تو نے پرسوں چھٹی کی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو کہتا میں وہ بھی نہیں کروں گا، یعنی کل جو چھٹی کی ہے میں وہ بھی نہیں کروں گا، پرسوں جو چھٹی کی ہے وہ بھی نہیں کروں گا۔ تو وہ اپنے ماضی کے اندر کام کرنا چاہ رہا تھا۔ بچہ ہے، بچے کو کیا سمجھ اور شعور، اللہ اکبر۔ لیکن ماضی میں کوئی نہیں جاتا، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، قلم تقدیر نے ہر چیز تحریر کر دی ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام تر زمانوں کو کامیاب ترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اسم بھی ہو گیا، فعل بھی ہو گیا۔ کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کو انگلش میں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے پریپوزیشن، یعنی نہ وہ کسی کا نام ہوتا ہے اور نہ کوئی کام ہوتا ہے، بلکہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ کبھی اسم کے ساتھ لگ کر جڑ کر آئے گا، کبھی فعل کے ساتھ مل کر آئے گا۔ اگر وہ تنہا رہے تو اس کا کوئی معنی سمجھ نہیں آتا۔ اکیلا حرف، اکیلا ہی اکیلا رہے تو اس کا کوئی معنی سمجھ نہیں آتا۔ اس کو یوں مثال سے سمجھیے، جیسے ایک لفظ ہے من، میم زیر نون من، اس کا مطلب ہے سے۔ اگر کوئی شخص یوں کرتا رہے مین 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 مین، اس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ سے کیا مطلب؟ ہاں، اسے کسی اسم کے ساتھ لگا دے، مسجد کے ساتھ لگا دے، من المسجد، مسجد سے، اب اس کا معنی واضح ہو گیا۔ یا مثلا بیت یعنی گھر، اس کے ساتھ لگا دے من البیت، گھر سے، تو اس کا معنی واضح ہو گیا۔ یا اسی طرح ایک لفظ ہے فی، فی کا مطلب ہے میں، ایک میں ہے ایک میں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں حرف ہے اور میں اسم ہے۔ یہ میں متکلم والا میں، یعنی میں کہتا ہوں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، جسے آئی کہتے ہیں انگلش میں، یہ اسم ہے۔ اور میں مثلا برتن میں، گھر میں، یہ حرف ہے۔ تو فی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں۔ اب کوئی فی 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 کرتا رہے کوئی مطلب سمجھ نہیں آئے گا، جب تک اس فی کے ساتھ کوئی اور اسم یا فعل نہیں لگا دیتا، اس وقت تک اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ مثلا کہے فی المسجد، اب سمجھ آ گیا مسجد میں۔ فی البیت، گھر میں۔ یہ جیسے ایک لفظ ہے علا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر۔ اب کوئی خالی کرتا رہے علا 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 علا، مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ پر 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 کیا مطلب؟ کچھ مطلب نہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل لگ جائے تو اس کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ مثلا کہیں علی السماء، آسمان پر، علی الارض، زمین پر، اس کا معنی واضح ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ، حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، بلکہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے۔ اگر اسے تنہا استعمال کریں گے تو اپنا معنی نہیں بتائے گا، اور اگر کسی کے ساتھ لگائیں گے، کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ ملا کر اسے استعمال کریں گے تو پھر وہ اپنے معنی واضح کرے گا۔ تو کلمہ کی یہ 3 اقسام ہو گئیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عرب کے جس قدر بھی کلمات ہیں
وہ ان 3 قسموں سے باہر نہیں ہو سکتے، یا اسم ہوں گے، یا فعل ہوں گے، یا حرف ہوں گے۔ ایسا ناممکن ہے کہ نہ اسم ہو، نہ فعل ہو، نہ حرف ہو۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر اسم اور فعل میں کم از کم 3 حرف ضرور ہوتے ہیں، 3 سے کم نہیں ہوتے۔ اگر کہیں 3 سے کم نظر آئیں تو وہاں کوئی نہ کوئی حرف حذف ہوتا ہے، گرا ہوا ہوتا ہے، تخفیف کی وجہ سے یا کسی قاعدے کی بنا پر اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن وہ حرف موجود ہوتا ہے، ہوتا ضرور ہے، حصہ ہوتا ہے اس کا۔ تو ہر اسم اور فعل کے اندر کم سے کم 3 حرف ہوتے ہیں، لیکن جو حرف ہے اس میں 3 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے مین، یہ حرف ہے اور اس میں صرف 2 حرف ہیں، میم اور نون۔ اسی طرح بی، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع میں آتا ہے بی، بازیر بی، اس میں صرف ایک ہی حرف ہے، اس کا مطلب ہے 7۔ فی میں 2 حرف ہیں، فی بھی حرف ہے اور اس میں 2 حرف ہیں، ایک فا ہے اور دوسرا یا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اسم کی قسمیں نکرہ اور معرفہ۔ انگلش میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ جیسے آپ نے کلمہ کی 3 اقسام پڑھی ہیں، اسم، فعل، حرف، تو ہم پہلے اسم کو لے کر کے آگے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اسم سے متعلق جو اہم معلومات اور بنیادی باتیں ہوں گی وہ پڑھیں گے۔ جب اسم کی اہم باتیں ہم مکمل پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ فعل کے متعلق پڑھیں گے۔ فعل کی اہم باتیں پڑھنے کے بعد پھر ہم حرف سے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ یہ ہماری ترتیب ہوگی چلنے کی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہے اسم۔ اسم کی تعریف آپ کو معلوم ہے، اسم کبھی نکرہ ہوتا ہے اور کبھی معرفہ ہوتا ہے، یعنی اسم کو ہم 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 نکرہ، اس کا صحیح تلفظ کریں گے نکرہ، نون پر زبر، کاف کے نیچے زیر، را پر زبر، نکرہ۔ اس کو یوں نہیں کہیں گے نکرہ۔ اسی طرح دوسری قسم ہے معرفہ۔ جب میں تلفظ کر رہا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ اپنے اپنے مقام پر تلفظ کیجئے گا تاکہ عربی لب و لہجہ بھی درست ہو۔ معرفہ، اس کو معرفہ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے معرفہ۔ میم، عین، میم پر زبر، عین پر جزم، را کے نیچے زیر، معرفہ اور نکرہ۔ نکرہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، کامن ناؤن، جیسے رجل، کوئی سا مرد، اس میں خاص نہیں ہے، کوئی سا مرد ہو سکتا ہے، زید، عمر، بکر، خالد، سعید میں سے کوئی سا بھی۔ زید بھی رجل ہے، سعید بھی رجل ہے، خالد بھی رجل ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے طیب۔ طیب کا مطلب اچھا، عمدہ، طیب، پاکیزہ۔ کسی بھی چیز کو طیب کہہ سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں نکرہ، جو عام چیز پر بولا جاتا ہے۔
اور دوسرا ہے معرفہ. معرفہ جو کسی خاص چیز پر بولا جائے، جیسے زیدن، یہ خاص شخص کا نام ہے. مکہ، خاص شہر کا نام ہے. اسے کہتے ہیں معرفہ. توجہ فرمائیے، نکرہ کی دو مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے. ایک رجلن کی مثال اور دوسرا طیبن کی مثال. اس میں آپ دیکھیں گے کہ رجل تو ایک پرسن کے لیے بولا جاتا ہے، مرد، ایک شخصیت ہے. لیکن طیبن کا لفظ پرسن کے لیے یعنی نام کے طور پر نہیں بولا جاتا، بلکہ یہ کسی کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے وصف کو بتلاتا ہے کہ وہ اچھا ہے، عمدہ ہے، پاکیزہ ہے. جی، اس کی کوالٹی کو بتاتا ہے. اس پر یہ سوال ہوا ہے کہ یہ تو نام نہیں ہے کسی کا، تو یہ اسم کیسے ہوگا؟ جی بالکل، یہ اس کے اندر، اس شخص کے اندر موجود کوالٹی کا نام ہے. لیکن اس کو آپ اگر دوسرے انداز میں یہ سمجھیں تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، اسم کی تعریف میں تھوڑا سا وسعت لے آئیں. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز کا نام بتلائے یا وصف بتلائے، اس کی صفت بتلائے. جیسے طیبن، اچھا، جیدن، عمدہ. جی بالکل، یہ سب اسم ہی میں آ جائیں گے، اور ان کی تفصیلی بحث آپ آگے پڑھیں گے کہ یہ اسم کی کون سی قسم ہے. اسم کی جب آگے اقسام آئیں گی، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفصیل، اسم آلہ، اسم مبالغہ، وہاں پر یہ بات بہت کلیئر ہو جائے گی. مائنڈ اتنا کلیئر ہو جائے گا کہ آپ خود ڈھونڈیں گے، نکالیں گے کہ قرآن کریم میں فلاں فلاں لفظ کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے. انشاءاللہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اس میں نکرہ کی جو آپ کو میں نے دو مثالیں دی ہیں، کتاب کے اندر بھی دو مثالیں لکھی ہیں، ایک رجل اور دوسری مثال طیب. رجل ایک ذات پر دلالت کرتا ہے اور طیب ایک وصف پر دلالت کرتا ہے. اسی کو بعض حضرات اس میں نکرہ کی آگے قسمیں بنا دیتے ہیں کہ نکرہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم ذات اور دوسرا اسم صفت. اسم ذات یعنی وہ نکرہ لفظ جو کسی ذات کو بتلائے، اور اسم صفت یعنی وہ لفظ، وہ نکرہ لفظ جو کسی کے وصف کو بتلائے. اور معرفہ وہ ہے، وہ اسم ہے جو خاص چیز پر بولا جائے، خواہ وہ خاص نام ہو، خاص شہر ہو، کسی بھی طرح سے اس میں خصوصیت پیدا کر لی جائے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. یہ 7 قسمیں کوئی مشکل نہیں ہیں، جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسان لگیں گی. دیکھیے جی، معرفہ کی پہلی قسم ہے کہ علم. علم سے مراد وہ کسی کا جھنڈا نہیں ہے. بعض لوگوں نے علم لگایا ہوتا ہے اپنی چھت کے اوپر، علم سے یہ مراد نہیں ہے. علم سے مراد ہے خاص نام. جی بہرحال سب کو معلوم ہے کس نے لگایا ہوتا ہے علم، لیکن وہ والا علم نہیں یہاں مراد. یہاں پر ہے نحو والا علم. علم صرف اور علم نحو میں جو علم آتا ہے وہ والا علم، گرامر کا علم. لیکن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ گرامر میں بھی علم ہوتا ہے لہذا علم لگانا جائز ہے. وہ علم اور ہے، یہ علم اور ہے. تو علم کا مطلب جو خاص نام ہو، جیسے آپ کے نام، میرا نام، مختلف لوگوں کے نام، خالد، حامد،
زید، عمر، بکر، یہ سب عالم ہیں، خاص نام۔ اب دیکھیں یہ معرفہ ہے، اگر آپ زید کا لفظ بولیں تو اس سے مراد وہی ہے جس کا نام زید ہے، عمر بکر اس سے مراد نہیں ہے، تو علم سے مراد ہے خاص نام۔ یہ اس میں معرفہ کی پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ضمیر۔ ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، ایک ناؤن ہوتا ہے، دوسرا پروناؤن ہوتا ہے، ناؤن اسم اور پروناؤن ضمیر۔ ضمیر بھی معرفہ کی قسم میں ہے۔ دیکھیں ضمیر تین طرح کی ہو سکتی ہے، ایک ضمیر وہ جو غائب کے لیے ہو، دوسرا ضمیر جو حاضر کے لیے ہو، تیسرا ضمیر وہ ضمیر جو متکلم کے لیے ہو، بات کرنے والے کے لیے ہو۔ جیسے ہوا، ہوا کا مطلب وہ، انگلش میں جیسے ہی یا شی، اور انتا تو مخاطب کے لیے جیسے یو، اور انا میں متکلم کے لیے جیسے انگلش کے اندر کہتے ہیں آئی، میں۔ تین مثالیں دی ہیں یہاں، ہوا، وہ، انتا، تو، انا، میں۔ جب کسی غائب کے متعلق کہیں ہوا وہ، تو اس کی مراد بھی متعین ہوتی ہے کہ فلاں پرسن، فلاں شخص، یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہر غائب مراد نہیں بلکہ وہ غائب مراد ہے جس کو دوسرا آدمی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس سے فلاں شخص مراد لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انتا، تو، اس میں بھی ایک ہی شخص ہے، تو جو سامنے موجود ہے، پراپر پرسن۔ اسی طرح آنا، میں، اس میں بھی مراد متعین ہے، میں سے وہی مراد ہے کہ جو بات کر رہا ہے، کوئی اور نہیں، تو اس میں بھی پراپر پرسن ہوتا ہے، پراپر ناؤن۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہوا، انتا، انا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو متکلم کا لفظ ہے انا، میں، اس کو یوں ہی لکھا جاتا ہے، الف ڈال کر اوپر زبر اور نون اس کے بعد الف اور نون پر زبر۔ اس کو بعض لوگ لمبا کر کے کھینچ کر پڑھتے ہیں، یوں پڑھتے ہیں انا، یہ انا پڑھنا غلط ہے۔ یہ الف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، خواہ قرآن کریم میں یہ لفظ ہو یہ کسی بھی عربی کتاب میں ہو، اس کو انا پڑھیں گے، انا، نون زبر نہ، انا، اس کو انا نہیں کہیں گے۔ انا کہیں گے تو علمیت کی قلی کھل جائے گی کہ اس کو عربی وربی نہیں آتی، اس کو پڑھیں گے انا۔ اس میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ تعریف جو ہے وہ انا میں ہے، اپنے متعلق تو کسی کو کوئی وہم اور شک نہیں ہوتا کہ میں لفظ سے میں ہی مراد ہوں۔ انتا، تو، اس میں بعض اوقات کبھی مخاطب کی تعیین میں قدر احتمال ہو جاتا ہے کہ یہ مخاطب ہے یا یہ مخاطب ہے، اور اس سے کم درجے کی تعریف پھر ہوا میں ہے، ہوا، وہ۔ اب وہ متعین کرنے میں مختلف زاویوں سے احتمال آ سکتا ہے کہ وہ سے فلاں مراد ہے یا فلاں مراد ہے۔ تو ان ضمیروں میں سب سے زیادہ معرفہ ہونے کے لائق انا یعنی متکلم کی ضمیر، پھر مخاطب انت وغیرہ، پھر ہوا۔ ابھی ہم یہاں ضمیروں کی بحث نہیں پڑھ رہے کہ مذکر کی، مؤنث کی، غائب کی، مخاطب کی، متکلم، سنگولر، پلورل، وہ ضمیریں ابھی ہم تفصیل نہیں پڑھ رہے، ہم صرف ابھی مثالیں پڑھ رہے ہیں معرفہ کی قسمیں۔ تو معرفہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ علم یعنی خاص نام۔ معرفہ کی دوسری قسم ضمیر، جو نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے، پروناؤن۔ معرفہ کی تیسری قسم
اس میں اشارہ، جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہذا، یہ، ذالک، وہ، اشارہ کر کے کسی کی جانب کہیں گے۔ مثلا کوئی آپ کے پاس چیز رکھی ہوئی ہے، تپائی رکھی ہوئی ہے، اور اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کہتے ہیں ہاذا، یہ۔ اب وہ جس کی طرف آپ کا اشارہ ہوگا وہ متعین ہو جائے گی، وہی تپائی مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ اسی طرح ذالک کے لفظ سے آپ نے جس طرف اشارہ کر دیا تو متعین ہو جائے گا، وہی مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ یہ اس میں اشارہ ہے جی، ڈیمونسٹریٹو، بالکل انگلش میں اس کا یہی نام ہے۔ اور چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول، اسم موصول کی بڑی لمبی چوڑی تعریف ہے، آپ اس تعریف کی طرف نہ جائیں، بس یہ سمجھیں الذی، اللتی، الذی، اللتی کی طرح کے جو اسم آئیں گے وہ اسم موصول ہیں۔ جیسے انگلش میں آتا ہے وچ، ہوم، اس کو یہ لکھا ہے ریلیٹو پروناؤن، لیکن مجھے یہ تعبیر انگلش میں اس کی موافق نہیں لگتی۔ بہرحال اسم موصول کو آپ یوں سمجھیے کہ بس الذی، اللتی کی طرح کے جو اسم آئیں گے تو وہ اسم موصول ہیں۔ باقی جو گرامر کی کتابوں میں اسم موصول کی تعریف لکھی گئی ہے اس سے آپ انشاءاللہ تفصیل آپ کے ذہن میں آ جائے گی، لیکن ابھی اگر میں وہ تعریف آپ کو یہاں سناؤں اور سمجھاؤں تو شاید کہ آپ کے ذہن سے جو پڑھا گیا ہے وہ بھی نکل جائے۔ فی الوقت آپ ذہن میں یہی رکھیں، اسم موصول جو الذی، اللتی طرح کے اسماء آتے ہیں وہ اسم موصول ہیں۔ سورۃ البقرہ کے ابتدائی رکوع میں بھی آپ کو اس قسم کے اسماء مل جائیں گے، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون، ان الذین کفروا، یہ الذی، الذین، اللتی وغیرہ اسم موصول ہیں۔ اس میں بھی مراد متعین ہو جاتی ہے، وہ جو، جس نے ایسا کیا، اس طرح بتلانے سے بھی وہ پرسن متعین ہو جاتا ہے، وہ چیز متعین ہو جاتی ہے۔ 4 اقسام ہو گئیں۔ 5ویں قسم منادا۔ منادا اسے کہتے ہیں جس کو آواز دی جائے، جس کو پکارا جائے، بلایا جائے۔ جیسے کوئی کسی آدمی کو بلائے، مرد کو بلائے، کہے یا رجل، اے مرد، یہ آرڈر نہیں ہے، یہ ندا ہے۔ آرڈر وہ ہوگا جو اس کے بعد حکم دیا جائے گا، حکم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، معرفہ یا نکرہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف یہ دیکھیے گا فرق جو آپ کے ذہن نشین کرنا ہے وہ یہ کہ رجل ایک لفظ تھا، رجل آپ پڑھ چکے ہیں، یہ نکرہ ہے۔ رجل سے کوئی سا شخص، کوئی پرسن مراد ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے یا رجل، او مرد، تو اب جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ متعین ہو چکا ہے، وہ نکرہ نہیں رہا، وہ متعین ہو چکا ہے، معرفہ بن گیا ہے۔ تو جو حرف ندا کے بعد آئے گا اسم وہ بھی کیا ہوگا؟ معرفہ۔ یا لگانے کے ساتھ وہ خاص ہو گیا، یا ہٹا دیں تو وہ عام ہو جائے گا، یا لگا دیں تو خاص ہو جائے گا جی۔ یا میک پراپر ناؤن، یا پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، لیکن اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں جو مستثنا ہوں گی، لیکن ان کی طرف آپ نہ جائیں۔ آپ سمپل یہ سمجھیں کہ جب کسی کو بلایا جائے گا تو جس کو بلایا جا رہا ہے وہ منادا کہلائے گا اور وہ معرفہ بن جائے گا حرف ندا لگانے کے ساتھ۔
5 قسمیں ہو گئیں. چھٹی قسم وہ اسم، بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ اسم نکرہ جس پر لام تعریف لگا دیا جائے، وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے رجل، اس کے اوپر آپ ال لگائیں، بن جائے گا الرجل. اس کا مطلب ہوگا خاص مرد. جیسے کتاب، کوئی سی کتاب، اس کے اوپر ال لگا دیں الکتاب، تو اس کا مطلب ہوگا خاص کتاب. یہ جیسے ایک لفظ ہے فرس، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ال لگا دیں الفرس، مخصوص گھوڑا، خاص گھوڑا ہو جائے گا. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 6 قسمیں. 7ویں قسم، 7ویں قسم یہ ہے کہ کوئی ہو تو اس میں نکرہ، لیکن وہ اس میں معرفہ کی سابقہ 6 قسموں کی طرف مضاف ہو، منسوب ہو. اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اس میں معرفہ کی پہلی قسم کون سی تھی؟ علم. یاد ہے نا آپ کو؟ اس میں معرفہ کی پہلی قسم علم. اس کی مثال آپ نے پڑھی، جیسے زید. زید یہ نام ہے ایک شخص کا. اب آپ کہتے ہیں کتاب الزید، کتاب الزید، زید کی کتاب، تو یہ کتاب معرفہ ہو گیا. زید پہلے سے معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے، لیکن جب اس کی طرف کتاب کی نسبت ہوئی تو کتاب بھی معرفہ ہو گیا. کتاب الزید، زید کی کتاب، یعنی اس سے کوئی عام کتاب مراد نہیں ہے، بلکہ زید کی خاص کتاب مراد ہے. اچھا، اسی طرح ضمیر کی طرف کتاب کی نسبت کریں، مثلا کہیں کتابوں کا، تیری کتاب، کاف ضمیر ہے، جب اس کی طرف کتاب کی نسبت کی تو کتاب معرفہ ہو گیا. اس سے ہر کتاب مراد نہیں، بلکہ وہ کتاب مراد ہے جو تیری ہے، کتابوں کا. اسی طرح اس میں اشارہ کی طرف کتاب کی نسبت کریں، کتاب و حاضہ، کتاب و حاضہ، ترجمہ کریں گے اس کی کتاب، اس کی کتاب. اب یہ حاضہ پہلے سے معرفہ تھا، کتاب کی جب اس کی طرف نسبت اور اضافت، اضافت کا مطلب نسبت، جب اضافت ہوئی ہے کتاب کی تو کتاب بھی معرفہ ہو گیا. اسی طرح کتاب الرجل، الرجل پہلے سے معرفہ ہے، ال کی وجہ سے معرفہ ہوا، جس سے مراد ہے خاص مرد. آپ نے اس خاص مرد کی طرف کتاب کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہا کتاب الرجل، خاص مرد کی کتاب، تو وہ بھی معرفہ ہو گیا. تو اسے یوں ہی سمجھیں کہ سابقہ جو اقسام گزری ہیں معرفہ کی ان اقسام کی طرف کسی اسم کی نسبت کر دی جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جس کی نسبت خاص لوگوں سے ہو جائے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جس کی نسبت خاص لوگوں سے ہو جائے تو وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. اس کو آپ اس سینس میں اس مقولے کو سمجھیں کہ جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہیں ان کی طرف جس کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق بھی اللہ کے خاص بندے بن گئے. جس کی نسبت اللہ والوں سے جڑے گی تو وہ بھی مقرب بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ نحو سے ثابت ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ نحو. نحو کا کون سا اصول اس بات کی دلیل ہے؟ یہ اصول، وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. یعنی جو پہلے سے معرفہ ہیں ان کی طرف کسی کی نسبت ہو گئی تو وہ بھی معرفہ ہو گیا. اس لیے اللہ والوں سے اور ایمان والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. اچھا جی، معرفہ کو ایک سرسری نظر دیکھ لیں. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. سب سے پہلے اسم علم
جیسے زید، حامد وغیرہ. نمبر 2 اس میں ضمیر جیسے ہوا، انتا، انا وغیرہ. نمبر 3 اس میں اشارہ جیسے ہاذا، ذالکا، ذاکا، یہ دونوں بولتے ہیں. نمبر 4 اس میں موصول جیسے الذی، اللتی. نمبر 5 وہ اسم جو منادا ہو جیسے یا رجل، یا ولد. نمبر 6 وہ اسم جو معرف باللام ہو جیسے الفرس، الرجل. نمبر 7 وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جیسے کتاب زید، زید کی کتاب. یہ علم کی طرف مضاف ہے کتاب. کتاب ہاذا یہ اس میں اشارہ کی طرف منصوب ہے. کتاب الرجل یہ معرف باللام کی طرف منصوب ہے. انہوں نے اس میں موصول کی، اس میں ضمیر کی مثالیں نہیں دی ہیں، وہ آپ خود بنا سکتے ہیں. ابھی نہیں بنا سکیں گے، بعد میں بنا لیں گے جب آپ کچھ پڑھ لیں گے جملے بنانا. کتاب الذی فی المسجد یہ اس میں موصول کی مثال ہے جیسے کتابہ اس کی کتاب، کتابک تیری کتاب. باقی جو اس میں منادا ہے، منادا کی طرف کوئی اسم منصوب نہیں ہوتا، یعنی کوئی جملہ نہیں بنتا، کوئی ترتیب نہیں بنتی اس کی. اس لیے منادا کی طرف مضاف کی مثال ہی نہیں دی ہے. تو گویا یوں سمجھیں کہ جو 7ویں قسم ہے وہ پہلی جو 6 قسمیں ہیں ان 6 قسموں میں سے 5 سے بنے گی. منادا کو نکال دیں. علم کی طرف مضاف، ضمیر کی طرف مضاف، اس میں اشارہ کی طرف مضاف، اس میں موصول کی طرف مضاف، معرف باللام کی طرف مضاف. یعنی ان 6 کی طرف جس نکرہ کی نسبت ہو جائے گی تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جائے گا. معرفہ کی یہ 7 قسمیں ذکر کرنے کے بعد یہ ذہن نشین کر لیجئے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان کے سوا باقی سارے اسماء نکرہ ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں. بڑی قسمیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، نکرہ کی تعریف میں جو 2 مثالیں آئی تھیں، ایک رجل اور دوسری طیب، کہ ایک اس میں ذات ہوتا ہے اور دوسرا اس میں صفت ہوتا ہے. اس میں ذات جو کسی چیز کی ذات کا نام ہو جیسے انسان، فرس، حجر، یہ اس میں ذات ہے. خواہ وہ جاندار چیز ہے یا بے جان چیز ہے، ذات ہے، کوئی نہ کوئی ذات ہے. پتھر ایک ذات ہے. اس ذات سے یہ مراد نہیں ہے جو قبیلے اور ذاتیں ہوتی ہیں ہماری آپس کی. ذات یعنی جس کا وصف ذکر کیا جائے، جس کے بارے میں کسی صفت یا فعل کا تذکرہ کیا جائے، وہ ذات ہے. اور اس میں صفت وہ ہے جو کسی کی صفت بتلائے، جیسے حسن خوبصورت، قبیح بدصورت. خلاصہ یہ ہوا آج کے سبق کا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ. کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. نکرہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے جیسے رجل، طیب. معرفہ جو کسی خاص چیز پر بولا جائے جیسے زید، مکہ اور رجل. اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، علم، ضمیر، اشارہ، موصول، منادا، معرف باللام، ان میں سے کسی کی طرف مضاف. اور اس کے علاوہ باقی اسماء نکرہ ہیں. نکرہ کی 2 بڑی بڑی قسمیں ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفت. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں